السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ARY نیوز۔ میں ہوں زارا انصاری۔ یہاں شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ کورونا کو پسپا کر دیا، اب اومیکرون سے نمٹنے کا مشن۔ حکومت کا آج سے بوسٹر ڈوز لگانے کا فیصلہ۔ ذرائع کا کہنا ہے بوسٹر ڈوز مرحلہ وار لگائی جائے گی۔ پہلے مرحلے میں ہیلتھ کیئر ورکرز، 50 سال سے زائد عمر اور کمزور قوت مدافعت والے افراد کو بوسٹر ڈوز لگائی جائے گی۔ افریقی ویرینٹ اومیکرون سے بچاؤ کے لیے سندھ حکومت بھی متحرک۔ صوبائی محکمہ داخلہ نے مراسلہ جاری کر دیا۔ سی کیٹیگری میں شامل اضلاع کے ہوٹلز میں 50% نشستیں خالی رکھنے کی پابندی عائد۔ کاروباری مراکز بھی رات 10 بجے بند کرنے کا حکم۔ کراچی میں انڈور ڈائننگ کے لیے 70% افراد کو بٹھانے کی اجازت ہوگی۔ حکومت الیکشن کمیشن کو تبھی فنڈ الیکشنز کے لیے دے سکے گی جب وہ الیکشنز EVM کے اوپر ہوں۔ پارلیمنٹ نے مینڈیٹ دیا ہے کہ الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ ہونے ہیں۔ الیکشن کمیشن اس کی طرف بھرپور طریقے سے آگے بڑھے۔ ووٹنگ مشین نہیں تو الیکشن کمیشن کو فنڈ نہیں، فواد چودھری نے صاف کہہ دیا۔ بولے حکومت کو پارلیمنٹ نے مینڈیٹ دیا ہے، الیکشن کمیشن معاملے پر فوری اقدام اٹھائے۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کا کہنا ہے EVM ٹینڈر کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ ووٹنگ مشین کا ٹینڈر گڑیا گڈے کا کھیل نہیں، اس پر کوئی دباؤ قبول نہیں کریں گے۔ میڈیا پر بیان بازی سے مروب نہیں ہوں گے۔ EVM اور منسلک ایشوز پر 3 کمیٹیاں تشکیل دے چکے۔ یہ صرف کراچی کا مسئلہ نہیں، کوئٹہ اور لاہور میں بھی دفاعی زمین پر شاپنگ مالز بنے ہوئے ہیں۔ ریاست کی زمین کا استحصال نہیں کیا جا سکتا۔ سینما، شادی ہال اور گھر بنانا اگر دفاعی سرگرمی ہے تو پھر دفاع کیا ہوگا؟ سپریم کورٹ کا کراچی میں کالا پل کے ساتھ والی دیوار اور گرینڈ کنونشن ہال فوری گرانے کا حکم۔ کنٹونمنٹس کی تمام زمین اصل حالت میں بحال کرنے کی ہدایت۔ سیکرٹری دفاع سے 4 ہفتے میں عمل درآمد رپورٹ طلب کر لی۔ ریمارکس دیے، جہاں چھوٹی سی جگہ دیکھی وہاں اشتہار لگا دیتے ہیں۔ فیصل بیس پر سکول اور شادی ہالز بنے ہیں، کوئی بھی شادی کا مہمان بن کر رن وے پر بھاگ رہا ہوگا۔ کیا مسور اور کورنگی ایئر بیس بند کر کے کمرشل سرگرمی شروع کریں گے؟ ایک ریٹائرڈ افسر گلوبل مارکی کے لیے زمین کیسے لیز پر دے سکتا ہے؟ کراچی میں تمام غیر قانونی عمارتیں مسمار کروا رہی ہیں، کسی بھی غیر قانونی تعمیرات کو چھوڑ دیا تو باقی کو کیسے گرائیں گے؟ حکومت کا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ وزارت خزانہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہیں بڑھائی جائیں گی۔ پیٹرول کی قیمت 145 روپے 82 پیسے فی لیٹر رہے گی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل اور مٹی کے تیل کی قیمت میں بھی کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا رانا شمیم کو اصلی بیان حلفی پیش کرنے کا حکم۔ تحریری حکم میں کہا اگلی پیشی پر حلف نامہ نہ لائے تو سمجھا جائے گا اس کا وجود ہی نہیں۔ تحریری جواب بھی طلب، کہا سیاسی بیانیے کے لیے ہائی کورٹ کو بدنام کرنے سے باز رہیں، دیکھنا ہوگا رانا شمیم اور اخبار میں آنے والا حلف نامہ مختلف ہے یا نہیں۔ اگر حلف نامہ مختلف ہے تو اخبار کے اوپر سنجیدہ سوالات کھڑے ہوں گے۔ رانا شمیم نے عدالت میں بیان دیا، بیان حلفی سرب و مہر تھا، معلوم نہیں کس طرح لیک ہوا، میں نے صحافی کو نہیں دیا۔ شائع ہونے کے بعد بیان حلفی کی تصدیق کی گئی۔ میرا بیان حلفی لندن میں پوتے کے پاس لاکر میں ہے، وہاں سے منگوانا پڑے گا۔ حلف نامے کی تصدیق کے لیے رابطہ خبر کی اشاعت سے پہلے کیا گیا یا بعد میں؟ صحافی انصار عباسی اور سابق جج رانا شمیم کے جوابات میں تضاد۔ انصار عباسی نے تحریری جواب جمع کرایا کہ خبر فائل کرنے سے پہلے رانا شمیم سے حلف نامے پر موقف لیا تھا۔ رانا شمیم نے بیان دیا، انصار عباسی کو خبر شائع ہونے کے بعد تصدیق کی تھی کہ حلف نامہ میرا ہے۔ اظہر صدیق ایڈوکیٹ کہتے ہیں عدلیہ کو پلاننگ کے تحت بدنام کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، توہین عدالت ثابت ہونے پر مقدمہ بھی درج ہوگا۔ سینیٹر فیصل واڈا کہتے ہیں جج رانا شمیم فرما رہے ہیں یاد نہیں بیان حلفی میں کیا لکھا، مگر یہ یاد تھا 3 سال پہلے ذاکر نثار نے ان کے سامنے کس سے کیا بات کی تھی۔ مریم نواز اور نواز شریف پھر ایکسپوز ہو گئے۔
رانا شمیم صاحب ایفیڈیوٹ ہی میرا نہیں ہے. ایفیڈیوٹ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے ذریعے اس اخبار تک پہنچا. جوڈیشری کے خلاف اور فوج کے خلاف ایک کیمپین پی ایم ایل این نے اسپانسر کی, جو کچھ میڈیا کے لوگ بھی شامل ہیں. عدالت اس کا بھرپور نوٹس لے گی, منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. رانا شمیم کا بیان حلفی نواز شریف نے اخبار کو پہنچایا. رانا شمیم تو کہہ رہے ہیں یہ بیان حلفی میرا نہیں, میرا تو لاکر میں ہے. فواد چودھری کہتے ہیں نون لیگ نے عدلیہ اور فوج کے خلاف مہم چلائی, عدالتوں کو چاہیے اپنے خلاف چلنے والی مہم پر کارروائی کرے. فاروق حبیب کہتے ہیں لندن میں دیے گئے حلف نامے کی کوئی حیثیت نہیں, رانا شمیم کا حلف نامہ عدلیہ پر حملہ ہے. بھٹو کی بیٹی کو چور کہنے والے خود سرٹیفائیڈ چور ہو گئے. بلاول بھٹو زرداری کی پشاور جلسے میں نون لیگ پر تیر اندازی, کہا ججوں کو فون کر کے دھمکیاں دلواتے تھے. بے نظیر اور زرداری کو 20-20 سال کی سزا دو, ہم خوش نہیں کہ اب ان کے خلاف ہی ٹیپس آ رہی ہیں. تیسرے راستے سے اقتدار میں نہیں آئیں گے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو بھی مسترد کر دیا, کہا کیسے ہو سکتا ہے ووٹ پیرس میں ڈالے جائیں, نتائج پشاور اور بنوں میں نکلیں. اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ گیم کھیلا جا رہا ہے. آنے والے الیکشن میں عمران خان سے حساب لیا جائے گا. رات کے اندھیرے میں کوئی ہوائی جہاز انہیں لینے نہیں آئے گا. آئی ایم ایف سے موجودہ معاہدہ معیشت کی بنیاد میں بارود بھرنے کے مترادف ہے. آئندہ برس دفاع اور حکومت چلانے کے لیے بھی قرض لینا پڑے گا. تنخواہوں اور پینشن کے لیے بھی پیسے نہیں ہوں گے. شہباز شریف نے ملکی معاشی صورتحال کو خطرناک ترین قرار دے دیا. کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں اضافے سے ڈالرز میں قرض لینا پڑے گا. ڈالرز میں قرض نہ لیا تو غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر تیزی سے گریں گے, جس سے قومی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی. آئندہ 3 ماہ معاشی معاملات کے لیے اہم ہیں. کوئی وزیر بیرون ملک نہ جائے. وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی وزراء کو بیرون ملک جانے سے روک دیا. وفاقی کابینہ اجلاس کی اندرونی کہانی. وزیر اعظم کی گلاسکو کانفرنس سے متعلق متنازع بیانات دینے والے پارٹی ارکان کو شٹ اپ کال. ذرائع وزیر اعظم کا کہنا ہے کچھ پارٹی رہنما بغیر بتائے کانفرنس میں شرکت کے لیے پہنچ گئے. وزراء سے متعلق جو بیانات دیے گئے انتہائی افسوسناک ہیں. کانفرنس میں پاکستان کی کارکردگی شاندار رہی. ملک امین اسلم نے پاکستان کی زبردست نمائندگی کی. ٹی وی اشتہارات کی تفصیلات وزارت اطلاعات نے قائمہ کمیٹی کو دے دی. 2013 سے 2018 کے دوران ٹاپ ریٹڈ چینلز کے اشتہارات میں بڑا تضاد ہے. فیصل جاوید کہتے ہیں ایک چینل کو 62 کروڑ سے زائد, جبکہ اے آر وائی نیوز کو 8 کروڑ کے اشتہار دیے گئے. سما ٹی وی کو 18 کروڑ, 92 چینل کو 13.5 کروڑ سے زائد کے اشتہار دیے گئے. اشتہار دینے میں تضادات سنگین ناانصافی ہے. قائمہ کمیٹی کے آئندہ اجلاس میں انٹرٹینمنٹ, سپورٹس اور دیگر کیٹیگریز کے چینلز کو اشتہارات دینے کی پالیسی پر بات ہوگی. بابر اعظم پی ایس ایل 7 میں کراچی کنگز کے کپتان ہوں گے. بابر اعظم 6 سال سے کراچی کنگز کا حصہ ہیں. مالک کراچی کنگز سلمان اقبال کہتے ہیں بابر اعظم پہلے دن سے کراچی کنگز کا دل اور جان ہے. گزشتہ کامیاب سیزن میں عماد وسیم نے کراچی کنگز کی کپتانی کی. اب بابر کراچی کنگز کو بلندیوں پر پہنچائیں گے. بابر اعظم کہتے ہیں کراچی کنگز میرے لیے فیملی کی طرح ہے. کراچی کنگز اور سلمان اقبال نے مجھ پر بھروسہ کیا اور کپتانی کا موقع دیا. 100% کارکردگی کی کوشش کروں گا. عماد وسیم نے کہا بابر بہترین دوست اور بھائیوں کی طرح ہیں. بابر کو نئے رول میں آگے بڑھتے ہوئے دیکھنا باعث فخر ہے. ٹیم مینجمنٹ نے بابر اعظم کو کنگ آف کنگز کا ٹائٹل دے دیا. T20 کے بعد شاہینوں کی ٹیسٹ میچ میں بھی اونچی اڑان. چٹاگانگ ٹیسٹ میں بنگلہ دیش کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی. شاہینوں نے آخری روز پہلے سیشن میں ہی بساط لپیٹ دی. 202 رنز کا ہدف 2 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا. پہلی اننگز کے سینچری میکر عابد علی دوسری اننگز میں 90s کا شکار ہوئے. ڈیبیو کرنے والے عبداللہ شفیق نے بیک ٹو بیک 19 سینچریاں بنائیں. 2 میچز کی سیریز میں پاکستان کو 1-0 کی برتری حاصل. میں نے ان کو کہا خدا را ایسا کوئی رکھیں کہ بزنس کمیونٹی کی رسپیکٹ ہو.
جو ٹیکس دے رہا ہے اس کی عزت ہو، ایسا نہ ہو کہ ٹیکس دینے والوں کو اس طریقے سے روڈوں پہ مارا نہ جائے۔ ٹیکس دینے والوں کو سڑکوں پر مارا نہ جائے، عزت دی جائے۔ گورنر سندھ سے ملاقات میں چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کر دیا۔ چیئرمین آباد محسن شیخانی کی ایم کیو ایم کے وفد سے ملاقات میں گفتگو، کہا آج وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات میں صورتحال واضح ہو جائے گی۔ مطالبات تسلیم نہ کیے جانے کی صورت میں کراچی کے بعد دیگر شہروں میں بھی کام بند کر دیں گے۔ رہنما ایم کیو ایم پاکستان وسیم اختر نے کہا نزلہ ٹاور متاثرین کے ساتھ زیادتی ہوئی، کراچی میں آدھا تیتر آدھا بٹیر ہے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ماتحت کراچی کا ایک ماسٹر پلان ہونا چاہیے۔ اٹھارہویں ترمیم کے بعد وفاق ریکوڈیک سے متعلق اکیلے معاہدہ نہیں کر سکتا۔ بلوچستان اسمبلی نے ریکوڈیک کے مبینہ معاہدے کے خلاف قرارداد منظور کر لی۔ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال بھی اسمبلی اجلاس میں شریک ہوئے، کہا ریکوڈیک پر کیسا معاہدہ کیا جا رہا ہے علم نہیں۔ نئی صوبائی حکومت کا کابینہ اجلاس اب تک نہ ہونا تشویش کا باعث ہے۔ کابینہ اور ترقیاتی بجٹ پر اجلاس نہ ہونا ڈیڈ لاک کی طرف جا رہا ہے۔ آرمی چیف سے بحرین کے چیف آف سٹاف کی ملاقات، آئی ایس پی آر نے بتایا ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سیکیورٹی اور افغان صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ آرمی چیف نے کہا پاکستان بحرین کے ساتھ دورست تعلقات کے فروغ کا خواہاں ہے، علاقائی امن و استحکام کے لیے افغانستان پر عالمی توجہ کی ضرورت ہے۔ فہمیدہ سیال قتل کیس لاڑکانہ کی مقامی عدالت کا 2 مرکزی ملزمان کی عدم پیشی پر اظہار برہمی، ایم پی اے کے والد اور ماموں کو اشتہاری قرار دے دیا۔ گرفتار 4 ملزمان کو جیل بھیج دیا۔ چاند کا میڈیکل کالج کے ہاسٹل میں مردہ پائی جانے والی طالبہ نوشین کی ڈائری سامنے آ گئی۔ ڈائری میں گھریلو مسائل کے ساتھ کسی اہم بات کا ذکر، طالبہ وہ اہم بات والد کو بتانا چاہتی تھی۔ چوتھے سال نوشین سالانہ امتحانات میں 2 بار فیل ہوئی۔ نوشین کا حاضری کا ریکارڈ بھی اچھا نہیں تھا۔ پریشرائز کر کے ان کو بہن بھائی بنوا دیا، پر انہوں نے مجبور ہو کے لڑکے نے طلاق دے دی ان کو، وہ اسے لاکھی بنوا لی۔ لازمی لڑکی ہے اور پریشرائز ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے خودکشی کی ہے، مرڈر بھی ہو سکتا ہے۔ ٹنڈوالا یار میں پسند کی شادی کرنے والی لڑکی کی خودکشی، شادی کے بعد جوڑا بھاگ کر کراچی منتقل ہو گیا تھا۔ لڑکی کے ماں باپ، 2 چچا اور دیگر 2 افراد نے جوڑے کو زبردستی طلاق دلوائی، لڑکی سے شوہر کو راکھی بندھوائی۔ پولیس نے انکوائری رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی۔ عدالت نے والدین اور ایس ایچ او کو 2 دسمبر کو طلب کر لیا۔ سنتوش کمار اور چندا نے تحفظ کے لیے سیشن کورٹ حیدرآباد میں درخواست دائر کی تھی۔ لوہار کے اچھرا بازار میں ٹرانسفارمر ماں بیٹی پر گر گیا، خاتون جاں بحق، 3 سال کی بچی کی حالت نازک۔ تاجروں نے وابڈہ حکام کو حادثے کا ذمہ دار قرار دے دیا، کہتے ہیں متعدد بار پول، گارڈر اور ٹرانسفارمر خراب ہونے کی شکایات کی، وابڈہ حکام نے ہمیشہ بات سنی انسنی کر دی۔ جاں بحق اسموگ کا روگ، مظفر گڑھ میں جھنگ روڈ پر بارات میں شامل کار اور ٹرک میں ٹکر، حادثے میں کار میں سوار 4 افراد جاں بحق، 3 زخمی ہو گئے۔ دھند کے باعث موٹر وے M2 پر حادثات، 22 مسافر زخمی۔ اوگرا نے دسمبر کے لیے ایل پی جی کی قیمت میں کمی کا اعلان کر دیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ ایل پی جی کی فی کلو قیمت میں 14 روپے 31 پیسے کمی۔ ایل پی جی کا 12 کلو کا گھریلو سلنڈر 168 روپے 90 پیسے سستا ہو گیا۔ گھریلو سلنڈر کی نئی قیمت 2390 روپے 44 پیسے مقرر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی مجلس ترقی ادب کے دفتر آمد، لاہور ادبی عجائب گھر کا افتتاح کر دیا۔ معروف شعراء کی تاریخی اشیاء میں گہری دلچسپی کا اظہار، وزیر اعلیٰ کی ادیبوں، شاعروں اور دانشوروں سے ملاقات، کہا یونیسکو کا لاہور کو سٹی آف لٹریچر قرار دینا اعزاز ہے۔ انٹرنیشنل ٹینس سٹار ثانیہ مرزا کی کراچی کے نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس کے ٹینس کورٹ پر پریکٹس، ثانیہ نے احسام الحق اور عقیل خان کے ساتھ 2 گھنٹے کا پریکٹس سیشن کیا۔ ثانیہ مرزا کہتی ہیں اسپورٹس بورڈ نے شاندار ٹینس کورٹ بنایا ہے، عالمی معیار کی سہولیات دیکھ کر خوشی ہوئی۔ 90 گیندوں پر مشتمل اننگز، دھواں دھار کرکٹ، 90 بیچ آئندہ سال مئی جون میں ہوگی۔ دنیا کے نامور کھلاڑی شارجہ میں ہوں گے ان ایکشن۔ لیگ سلمان اقبال، عبد الرحمان بخاطر اور عمران چودھری کا آئیڈیا ہے، ایونٹ کے لیے یو اے ای بورڈ کے چیئرمین نے منظوری دی۔ 90 بیچ کی تیاریاں زور و شور سے جاری۔
اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2095 درہم ہو گئی. 1 گرام سونا 209 درہم، 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہے. ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.